بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. دوستو بزرگو، سورہ بقرہ آیت نمبر 178 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، 178، اور یہ دوسرے پارے کا چھٹا رکوع زیر مطالعہ ہے. اس رکوع کا مضمون کل نیکی پر عمل کرنا، اور وہ بھی اس لیے کہ آدمی جزوی زندگی پر جزوی نیکی پر مطمئن ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو وہ انسان کی جزوی نیکی قابل قبول نہیں ہے، اور اس پر اللہ نے سزا سنائی. ظاہر بات ہے جب جزوی نیکی پر سزا سنائی گئی تو کل نیکی کا تصور بھی تو پیش کرنا تھا. تو وہ کل نیکی کا تصور لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. اس آیت میں آگے آیت نمبر 175 ہے. بائبل نے کل نیکی کا تصور قرآن مجید نے ہمارے سامنے رکھا، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کل نیکی کے تصور پر آدمی کیسے قائم رہ سکتا ہے. سوال یہ، اس سوال کا جواب قرآن مجید نے اس آیت میں دیا ہے جو ہم 178 پڑھنے چلیں. تو آیت کا روان ترجمہ سنتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، فرض کیا گیا تم پر قصاص، بدلہ لینا فرض کیا گیا. قتل کے بدلے قتل یہ فرض ہے. جیسے قرآن مجید میں جہاں بھی کتبہ آیا یہ فرضیت شو کر رہا تھا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم. تو یہ لعلکم تتقون یا کتب علیکم القصاص فی القتلی، فرض کیا گیا تم پر بدلہ لے. تو جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، قرآن مجید کا سیکھنا سکھانا فرض ہے، اور بدلہ لینا بھی فرض. تو یہ فرضیت اس اعتبار سے آپ دیکھیے، الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، عورت کے بدلے عورت. فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان. بس جو کوئی معاف کیا گیا واسطے اس کے بھائی کی طرف سے شیء کچھ بھی، بس اتباع کرنا ہے، پیروی کرنا ہے، بالمعروف دستور کے مطابق، واداء الیہ بإحسان، اور ادا کرنا ہے اس کی طرف ساتھ احسان. ذالک تخفیف من ربکم، یہ رعایت ہے تمہارے رب کی طرف اور رحمت ہے، مہربانی ہے. فمن اعتدی بعد ذالک فلہ عذاب علیم، اور جس کسی نے اس حکم آنے کے بعد حد تجاوز کی پس واسطے اس کے دردناک عذاب. تو یہ آپ نے اس کا روان ترجمہ سنا، لیکن اس ایک آیت میں انتہائی جامعیت بھی ہے اور انتہائی درجے کا تذکیر بھی ہے. تو دیکھیے جو بات کہی جا رہی تھی، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت. قرآن مجید نے بیشتر مقامات پر جو پہلی امت ہے یہود بنی اسرائیل، ان میں جو شریعت میں انہوں نے خرابیاں پیدا کی اور شریعت میں انہوں نے زیادتیاں کی اور کمیاں کی اور تحریف کی، قرآن نے اس کو نقل کی. اور وہ کیا کہ یہاں جو کہا جا رہا ہے آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں یہود کے ہاں سزائیں فکس تھی، پکی تھی، سزا وہاں معاف نہیں تھی. لیکن ان کے ہاں یہ بے قاعدگی چل رہی تھی کہ اگر ان کا کوئی کھاتا پیتا شخص اس نے کوئی قتل کر دیا تو اس کی جگہ پر، جس کو اس نے قتل کیا اس کی جگہ پر کوئی غلام لے آئے یا چھوٹا بچہ لے آئے یا کوئی جان دے دی. تو یہ بے قاعدگیاں تھی وہاں. کسی کھاتے پیتے شخص کو قتل کر دیا، کسی جوان کو قتل کر
دیا، اور کسی بوڑھے کو جس نے ساری زندگی گزار لی اس کو اس کے مقابل دے دیا، کسی بچے کو دے دیا، یا کوئی غلام پکڑ کے لے آیا اس کو دے دیا، ہاں ہم نے ایک جان کے بدلے ایک جان دے. تو یہ ان کی اصلاح یہاں کی جا رہی ہے کہ وہ جو بے قاعدیاں تھیں وہ یعنی اب نہیں چلیں گی. آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت. اب قرآن مجید نے اس شریعت کو تو بیان کیا، اور اب جو ہماری امت مسلمہ کے لیے شریعت آئی اس میں رعایت کتنی ہے. فمن عفی عنہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ. یہاں جو مقتول ہے، جو قتل کیا گیا، اس کے وارثوں کو حق دیا کہ ان کے وارث جو قاتل ہے اس کو معاف کرنا چاہیں کر دیں، کچھ اس کے معاوضے میں کچھ دیت لینا چاہتے ہیں لے لیں. یعنی جس طریقے سے بھی ان کی آپس میں کمپرومائز ہو جائے، آپس میں طے ہو جائے، اس کو ادا کر اس کو دے دیا جائے. لیکن یہاں جو بالمعروف ہے یہ بہت کمال مرکب جاری لے کے آیا ہر دور کے لیے. بالمعروف سے مراد یہ ہے کہ ایک درمیانے گھر کا خاندان ہے اور ان کے ہاں کوئی قتل ہو گیا. اب انہوں نے جو اس کی دیت لینی ہے اپنے رہن سہن کے مطابق لینی ہے. یہ نہیں کہ وہ دیت مانگنے والے اس سے 4 گنا 10 گنا اس کی حیثیت سے بھی زیادہ مانگ. یہ ہے معروف. اگر بالکل نچلے درجے کے لوگ ہیں تو وہ اپنے معاشرے کے مطابق، اپنے رہن سہن کے مطابق، جو درمیانے درجے کے لوگ ہیں وہ، اور جو کھاتے پیتے لوگ ہیں وہ اپنے مطابق اس دیت اور لیں. یہی معاملہ بالمعروف کا حق مہر کے والے سے بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ حق مہر لکھواتے وقت وہ امیروں جیسا لکھوا دیں اور دیتے وقت رونے بیٹھ جائیں کہ ہمارے پاس ہے نہیں. تو یہ اس اعتبار سے بالمعروف ہے کہ جو معاشرتی زندگی میں آپ کے نظام چل رہا ہے آپ اس کے مطابق اس پر عمل کریں. لیکن یہ بھی قرآن مجید نے اس طرف اشارہ کیا کہ جن کا قتل ہوا ہے وہ وارث، انہوں نے آپ کے قاتل کی جان بچائی ہے. تو کچھ بھی مثال کے طور پر اگر اس نے جان بچا لی، عمر قید ہو گئی، اگر عمر قید تھی تو وہ آدھی عمر قید رہ گئی، یا آدھی 6 سال تھی تو 2 سال کر دی، 1 سال تھی تو 1 ماہ کر دی، یا بالکل اس کو آزاد کرا دیا. تو جو بھی رعایت کی ہے یہ رعایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اختیار دیا گیا تھا، اس نے آپ کو رعایت کی ہے. ورنہ آپ اگر جو قاتل ہے وہ تو نہ بچتا قانون کے مطابق. یہ اللہ تعالیٰ کی رعایت دی ہے. اس رعایت کی وجہ سے آپ جو اس کو دیت واپس کریں یا جو بھی پیسے دیں وہ احسان کے ساتھ دیں. یہ نہ ہو کہ آپ اس کو پیسے دینے کے لیے جا رہے ہیں، آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کون سا احسان کر دیا ہم پر، ہم نے آپ کو، آپ کا قاتل جو ہے اس کی جان چھڑا دی ہے. تو یہ ہم احسان کے ساتھ لینا اور احسان کے ساتھ دینا، یہ ایک رویہ رہنا چاہیے. اگر یہ رویہ ختم ہو جائے تو پھر ایک آدمی ترکی بترکی اس سے زبردستی یہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ آپ نے کون سا ہمارے بھائی کو ویسے ہی چھوڑ دیا، آپ نے بھی تو ہم سے پیسے لیے. تو اس اعتبار سے دیکھیے قرآن مجید نے بڑی خوبصورت بات کی، فاتباع بالمعروف واداء الیہ، اور اس کو ادا کرنا ہے ساتھ احسان کے، اس کا شکریہ ادا کرنا ہے، اس کا احسان ماننا ہے، اور اس کے ہمیشہ یعنی احسان اس کا جتلانا نہیں ہے. تو یہ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، اور یہ تخفیف کیا یہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کی ہماری شریعت میں یہ رعایت دی ہے اور مہربانی کی ہے. ورنہ اگر یہاں بھی وہی قتل و غارت کا نظام ہوتا تو آدمی کا سانس لینا 2 بار ہو جاتا، آدمی باہر نہیں نکل سکتا، کاروبار نہیں کر سکتا تھا. اگر یہ دیت کا نظام ہے اس میں آپ نے دے دیا تو دشمنی آگے آپ کی نہیں بڑھے گی، ورنہ آپ کی دشمنی آگے چلتی رہے گی، انسانوں کے انسان قتل ہوتے رہیں گے، آپ کا جینا بھی 2 بار ہو جائے گا. تو یہ ہماری شریعت میں اور بنی اسرائیل کی شریعت میں بالکل مختلف بات ہے، بالکل علیحدہ بات ہے. فمن اعتدی بعد ذلک، اور جس کسی نے اس حکم کے آنے کے بعد بھی حد تجاوز کیا، فلہ عذاب علیم، پس واسطے ان کے پھر دردناک عذاب ہے. یاد رکھیے عذاب علیم جہاں بھی آیا قرآن مجید نے منافق کے لیے بولا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. وہ منافقوں کے لیے یہ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے جھوٹ بولنے کے سبب یہ عذاب علیم بتایا گیا. عذاب علیم اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی عذاب. کچھ عذاب ایسے ہوتے ہیں جو اس دنیا میں مل جاتے ہیں اور کچھ عذاب ایسے ہوتے ہیں جو آخرت میں بھی ہوتے ہیں. اس دنیا میں بھی یعنی آدمی کی زندگی اچیرن ہو گئی، آپ نے کسی کا دل دکھایا اور وہ اس کی جو آہ ہے وہ آسمان چیر گئی. اب اس نے آپ کو کوئی دعاری دی
وہ بدوا اس نے دی آہ کا. تو جب تک وہ کہ بے چین ہے، پریشان ہے، اس وقت تک آپ بھی بے چین ہو. تو اس اعتبار سے عذاب علیم دردناک عذاب ہے، یہاں اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.